ہو تو ہمیں ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا پڑے گا۔ آئیے دوسرا اصول دیکھیے، نماز قائم کرنا پڑے گا۔ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشیاں آئے، ہماری زندگی میں جو بے چینی ہو دور ہو جائے، ہماری زندگی سے پریشانی دور ہو جائے، ہم اس دنیا میں بھی خوشحال رہیں، دنیا میں بھی ارب پتی اور کروڑ پتی رہیں، اور آخرت کی دن اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ نماز قائم کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ نماز میں اللہ کے ہم قریب جاتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں، اپنے پروردگار سے مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تو ہماری زندگی کو پاک و صاف کر دیں، یا اللہ تو ہماری زندگی سے پریشانی کو دور کر دیں۔ آئیے دیکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ انسان، اگر یہ میری امت کے لوگ رب سے قریب ہونے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے، یعنی وہ سجدے کے حالات میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب جاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں، اپنے پروردگار سے مانگتے ہیں، نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، یہی وہ نماز ہے جس نماز کی وجہ سے مومن اور کافروں کے درمیان فرق کر دینے والی چیز ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا، آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ مسلمان ہے، یہ نمازی ہے، یہ پکے سچے نمازی ہے، یہ کافر ہے، نماز نہیں پڑھتے، اس کا مسجد سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ مسجد میں کبھی جاتا نہیں ہے، یہ کوشش نہیں کرتا کہ مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا ہے، اسے یہ معلوم نہیں رہتا۔ مومن کو پتہ رہتا ہے، مومن کو یہ معلوم رہتا ہے، جیسی اذان کی آواز آئی اللہ اکبر وہ دوڑ پڑتے، حی علی الصلاۃ وہ جانتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ نماز کے لیے، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف، انسان اپنے کامیابی کی طرف دوڑ رہا ہے۔ انسان کو یہ معلوم رہتا، انسان کو یہ پتہ رہتا ہے، اس لیے دوڑ پڑتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں دیکھیے، اللہ کے نبی جیسے نماز کا ٹائم قریب آیا، اللہ کے نبی اپنی بیوی اپنی اولاد سے اس طریقے سے غافل ہو جاتے تھے کہ آپ کو یہ لگ نہیں رہا تھا کہ آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کی اولاد بھی ہے، آپ کو یہ پتہ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اللہ کے رسول یعنی اپنے بیوی اپنے بچوں سے دور ہو جاتے تھے، اسی لیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم ایسا بنو، کہیں یہ تمہارا مال ہے، یہ تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اے مومنو تم یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرو، تم اپنے رب کا ذکر کرو، کہیں یہ ذکر، کہیں یہ نماز تمہیں اللہ کی عبادت یعنی یہ اولاد، یہ مال، یہ تمہاری بیوی تمہیں کہیں اللہ کے ذکر سے نماز سے دور نہ کر دے، یہ سوچ کر رکھنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں نماز قائم کیا کرو۔ جب تم نماز پڑھو گے، یہ جو تمام بے حیائیوں میں تم مبتلا ہو، یہ لڑکیوں کے چکر میں تم پڑھتے ہو، اے نوجوانوں تم لڑکیوں کے چکر میں دوڑتے ہو، جلسے سننے کے لیے آتے ہو، جلسہ کے نام پر گندی چیزیں کرتے ہو، لڑکیوں سے باتیں کرتے ہو، یاد رکھو یہ چیزیں جو تم کر رہے ہو، جب تم نمازی بن جاؤ گے، جب تم نماز پڑھنے لگو گے، یہ کبھی نہیں کرو گے۔ اور یہ میں اپنے گھروں سے لا کر نہیں بتا رہا ہوں، یہ آپ کی کتاب، یہ اللہ کی کتاب، یہ پیاری ہماری کتاب قرآن کریم، یہ ہم تمام لوگوں کی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کتاب کو اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اے لوگوں نماز تمام بے حیائی اور برائیوں سے روک دینے والی چیزیں، برائیوں سے روکنے والی چیزیں۔ جب تم نماز پڑھو گے، جب تم نماز کے عادی بن جاؤ گے، کبھی تم برائی کے عادی نہیں بن سکتے، کبھی تم برائی کے قریب نہیں جا سکتے ہو، اس لیے نماز پڑھا کرو، اس لیے نماز کا عادی بن جاؤ، اس لیے نماز پڑھا کرو۔ جب تم نمازی بن جاؤ گے، برائی کے قریب نہ جاؤ گے۔ یہی وہ نماز ہے جب اللہ کے رسول پریشانی میں پڑ جاتے تھے تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، رب سے ملاقات کرنے کے لیے نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نماز دیکھیے، نماز سے اللہ کو قریب کر دیتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک آدمی تھا، بہت زیادہ غریب آدمی۔ اس نے کیا کیا، غریب آدمی، اس کے پاس ایک کچر تھا یا گھوڑا، اس پر گاڑی بندھی ہوئی تھی اور اس گاڑی سے لوگوں کو دمشق سے زائدان پہنچایا کرتے تھے۔
یعنی جس طریقے سے آج ہم لوگوں کا کاروبار ہے نا، اس کا بھی ایک کاروبار تھا۔ وہ ایک دن گاڑی کو لے کر وہ آدمی بیٹھا ہے اور سواری کا انتظام کر رہا ہے۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا دمشق چلو گے؟ اس نے کہا ہاں میں چلوں گا، کیوں نہیں۔ اب اس بات پر یعنی بات بھی طے ہو گئی کہ کتنے روپے لوگے؟ اس نے کہا اتنا روپیہ دے دینا، لوگ دیتے ہیں۔ چلے گئے، چلنے لگے دونوں، گاڑی کو لے کر وہ نکل گئے۔ جب وہ جانے لگے، وہ جب وہاں سے نکل گئے، ایک جگہ پر دو راستے آئے، جو مشہور راستہ تھا، جس راستے سے لوگ آنا جانا کرتے تھے روزانہ، تو اس راستے میں اس نے اپنی گاڑی کو ڈال دی۔ وہ آدمی، وہ سواری کہنے لگا ارے تم اس راستے سے کیوں جا رہے ہو؟ ارے اس راستے سے بہت زیادہ گھومنا پڑے گا، یہ شارٹ کٹ ہے، اس سے چلو۔ وہ سیدھا سادہ آدمی تھا، ان کی باتوں پر آ گئی، اسی راستے میں اس نے گاڑی کو ڈال دی اور چلنے لگے۔ جیسے وہ چل رہا ہے، جنگل یعنی گھر بار ختم ہو رہا ہے، جو گھر ہے وہ ختم ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ جنگل آ رہا ہے۔ وہ چلتے گئے، سنسان ویران علاقے پر پہنچ گئے اور چلتے گئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک جگہ پر بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ اس جگہ پر اس سواری نے کہا اپنی گاڑی کو روکو۔ اس نے سوچا کہ چلو یہ قضاء حاجت کے لیے شاید جائیں گے، میں گاڑی کو روک دیتا ہوں۔ اس نے گاڑی کو روک دی، وہ نیچے اترا اور اترنے کے بعد کہنے لگا شاید تمہیں معلوم نہیں، شاید تمہیں پتہ نہیں کہ میں ڈاکو ہوں اور میں تمہیں مار دوں گا، میں تمہیں مارنے کے لیے روکا ہوں۔ جب میں تمہیں ختم کر دوں گا، یہ جو گاڑی ہے، یہ جو پیسہ ہے تمہارے پاس ہے، ساری چیزیں میری ہو جائے گی، میں تمہیں مار دوں گا۔ یہ بات جب اس نے کہہ دی، وہ رونے لگتے ہیں اور کہنے لگتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے بخش دو، اور یہ کہہ کر وہ بھاگنے لگتے ہیں، پیچھے پیچھے دوڑتا ہے۔ جب دیکھا یہ بھی دوڑ کر آ رہا ہے، بچنا مشکل ہے، تو اس نے اللہ کی قسم دی کہ آپ رک جائیے، اور کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا ٹائم دے دیجیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لیجیے۔ وہ نماز شروع کر دی، نماز جیسے ہی وہ شروع کر دی اور پڑھنے لگا، ان کی زبان پر ڈر کی وجہ سے قرآن کی آیتیں نہیں آ رہی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عین موقع پر ان کی زبان پر قرآن کی آیت آئی، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا کون ہے جو لاچاروں کی فریادوں کو سنتا ہے اور ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ نے ایک فرشتوں کو بھیجا، وہ فرشتے آئے اور آنے کے بعد انسان کے شکل میں اس ظالم کو، اس آدمی کو قتل کر دیا۔ وہ خون کے اندر تڑپ رہا ہے، وہ خون کے اندر لت پت ہے۔ جب اس نے نماز ختم کی، پیچھے موڑ کر دیکھا تو خون کے اندر تڑپ رہا ہے اور ایک آدمی مار کر جا رہا ہے۔ اس مجبوری اور اس پریشانی کا حال دیکھے اس نے نماز پڑھی، پیچھے موڑ کر دیکھ رہا ہے تو خون کے اندر تڑپ رہا ہے، مار کر کوئی جا رہا ہے۔ اس نے آگے موڑ کر اس سے پوچھا اے بھائی آپ مار کر کہاں جا رہے ہیں؟ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، وہ بھی لوگ مجھے مار دیں گے، مجھے ختم کر دیں گے۔ اس نے کہا ڈرو نہیں، تم نے ابھی قرآن کی آیتیں جو پڑھی ہے، نماز میں تم نے جو اپنے رب کو پکارا، تم نے اپنے مالک کو پکارا، اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں بچاؤں۔ میرے بھائیوں دیکھیے یہ نماز پڑھنے کا ثواب ہے، جس نے نماز پڑھی اللہ کے قریب ہو گئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشیاں آئے، ہماری زندگی جو بے چینی ہے وہ دور ہو جائے، تو اللہ کو پکارنا پڑے گا، اپنے رب کو پکارنا پڑے گا۔ یہ دوسرا اصول ہے۔ آئیے